اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ تہذیب پاکستان کے رہنما ناظم اعلیٰ اور پوری دنیا اسلام کے ممتاز ترین رہنما آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں رہا، وقت بھی ایسا ہے، میں علامہ صاحب سے دکھا دوں تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خطیب ملت، خطیب ملت، خطیب ملت، نعرہ تکبیر۔ اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، جیوے 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 جیوے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضرات محترم، اہل حدیث کے ایک ادنا چوکی دار کی حیثیت سے میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس گھر کی چوکی داری کا فریضہ مجھ کو سونپا گیا تھا، ایک ایسے وقت میں جب کہ گھر والے سوئے ہوئے تھے، آج میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اسی طرح کی عمدی ہوئی رحمتوں سے، جس طرح چنیوٹ کے آسمان پہ آج بادل امڑے ہوئے ہیں، میں بہت تھوڑے عرصے کی چاکری کے بعد اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب گھر کے مالک جاگ اٹھے ہیں، اور اس نسبتاً چھوٹے قصبے میں چنیوٹ کے اس وسیع و عریض میدان میں آج گھر کے مالک نہ صرف جاگ کر ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں، بلکہ
وہ میرے جذبات کو گرما رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ اب مل کر محمد کی چوکھٹ کی چوکیداری کریں۔ علامہ احسان قدم بڑھاؤ، علامہ احسان قدم بڑھاؤ، علامہ احسان قدم بڑھاؤ، اسلام صاحب پاک بھائی، اسلام صاحب پاک بھائی۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ جوان بیٹے، میرے یہ محترم بھائی، میرے قافلے کے یہ حوری خان اور میرے کاروان کے یہ حج خان اور میری جماعت کے یہ مالک، خمیدہ کمروں والے پورے، جنہوں نے اپنے سر کے بالوں کو اللہ کی بندگی میں سپیش کیا ہے، ان کی دعاؤں سے، اپنے جوانوں کے جذبات سے، اپنے بیٹوں کے ولولے سے، اپنے بھائیوں کے تنتنے سے، یوتھ فورس کے ہموں سے، اپنے خطبہ کے دمدموں سے انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے۔ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے۔ میرا یقین تھا کہ سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے، اور آج یہ شیر نہ جاگ پڑا ہے بلکہ اپنے کچھار سے باہر نکل آیا ہے، اور انشاءاللہ اب میں اس کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تک کہ پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا، اور وہ دن قریب آ چکا ہے۔ میں اس نوجوان کو نہیں جانتا جس نے ابھی ہمارے قافلے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن میں ایک بات کی پشین گوئی کیے دیتا ہوں، اہل حدیثو اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اس لیے کہ اس دور میں ختم نبوت کے صحیح رکھوالے اگر کوئی ہیں تو تم ہو، اور تم نے حقیقی طور پر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے۔ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور باطنی نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے۔ کوئی ایسا نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے معاف کر دینا کہ بارش کے ان قطروں نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے۔ غلام احمد قادیانی کو اگر کسی نے جرأت دی ہے اعلان نبوت کرنے کی تو ان باطنیوں نے بھی ہے جنہوں نے کونین کے امام کی عصمت کو چھین کر کسی اور کو بھی معصوم بنایا تھا۔ نعرہ تکبیر!
رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک۔ اور میں تھا جس نے کہا تھا اسی طرح نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی شریک، نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریک۔ لوگوں، ظلم کا آغاز اس دن ہوا جب نبوت کے خصائص کو غیر نبیوں کے لیے بلایا جانے لگا۔ میں تھا جس نے یہ کہا تھا، اور خاموش ہو جاؤ، چند نوجوان جو بانسوں کے گرد ہیں وہ تھامے رکھے، باقی بیٹھے رہے۔ جس نے بارش سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے۔ ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی نبوت کے لیے چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑا کرے۔ کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ مانی، ہمارے ساتھ آنا ہے، پھر بارش کے قطروں سے گھبرا جانا ہے تو ابھی تم کو اجازت ہے، چلے جاؤ۔ بارش کیا ہے؟ بارش کے قطرات کیا ہیں؟ میں وہ جان چاہتا ہوں جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھام کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوگا، اور ہم کھڑے ہوں گے۔ اور ہاتھ اٹھا کے کہو، ہم کھڑے، ہم کھڑے، ہم کھڑے۔ اور جب تم نے یہ عزم کر لیا تو سن لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر سکتی؟ موت کیا چیز ہے؟ بارش کیا ہے؟ آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ لوگ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خون سے رنگا کرتے ہیں۔ آج تم فاطمہ کے ابے کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے۔ آج سنا بات، نبوت کے ڈاکوں کا آغاز کب ہوا تھا؟ جب تک بات نہ سمجھی جائے گی تب تک ان فتنوں کا مداوع نہیں ہوگا۔ آج یہ بات میں چنیوٹ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، کائنات کا ایک ہی گروہ ہے، آ جاؤ سن لو، کائنات کا ایک گروہ جس نے نبوت کے چور دروازوں کو بند کیا ہے۔ لوگوں، چور دروازے کھول دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ دروازہ کھلا ہوگا، چور آئے گا، دروازہ کھلا ہوگا، ڈاکو آئے گا، دروازہ کھلا ہوگا، نقل لگے گی۔ ہم نے بند کیا، ہم نے کہا فاطمہ تیرا بابا چلا گیا اور آج کے بعد آسمان کا فرشتہ بھی چلا گیا، اب نہیں آئے گا۔ اور فاطمہ نے کہا تھا بابا تیری موت کا غم بھی ہے، لیکن یہ غم بھی ہے کہ آج کے بعد جبریل کس کے اوپر آئے گا۔
کہا نبی تو نہیں لیکن فرشتہ ہمارے پاس بھی آتا ہے. تم نے کہا نبی تو نہیں لیکن عصمت مجھ کو بھی حاصل ہے. تم نے کہا نبی تو نہیں شریعت سازی کا اختیار مجھ کو بھی حاصل ہے. ہم نے کہا ان غریبوں کا مسلک سن لو. جو بات کائنات کے رب نے رحمت کائنات کے لیے کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں ہے. وہ نہیں کائنات کے رب نے رحمت کائنات کو کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی. ساری کائنات غلطی کرتی ہے اگر نہیں کرتا تو آمینہ کا لال. تم نے کہا نہیں چند اور بھی نہیں کرتے. تم نے ختم نبوت کا کیا احترام کیا ہے؟ اس نے نام رکھنے ہی کا جرم کیا نا. کام تو تم نے بھی وہ کیا جو وہ کرتا رہا. اس نے بے وقوفی کر کے جرت کر کے نام رکھ لیا, تم نے نام نہیں رکھا. تم نے کہا غار حرا میں فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے. تم نے کہا اور پنجاب کے بزدل وزیر اعلیٰ سن لو تیرے یہ گماشتے تیرے ساتھ اسی طرح دفن ہو جائیں گے جس طرح ایوب خان کے ساتھ لارڈ ٹیبل ختم ہو گیا تھا. نعرہ تکبیر نبوت پہ ڈھاکے ڈلواتے ہو اور پھر اس ملک کے ایک پرچے میں چھپا. میرے پیر کے پاس بھی اسی طرح کے پھل آتے ہیں جس طرح کے مریم کے پاس آتے ہیں. اس بیوقوف نے کیا کہا ہے؟ تم نے کہا کہ فلاں بیٹا دیتا ہے. تم نے کہا میرے پیر نے کو کھڑی کر دی. اس بدبخت نے تو اپنی ہی کو کھڑی کی تھی. اس نے کسی کے لیے تو نہیں کہا تھا. تحفہ گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ, سارے نبیوں کے معجزے 3000, میرے اکیلے کے 3 لاکھ. اور ٹھہر جالا سنو, بات نہ کرو. بات کرو گے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا. تمہارے لقموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3000, میرے اکیلے کے 3 لاکھ. میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں, مجھ کو بتلائیے معجزہ کون سا ہے. کہنے لگا سب سے بڑا معجزہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. حکیم نور دین کو پتا چلا. اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو, فتنے کا ڈر ہے. شادی نہ کرو, اور جانتے ہو کتنا فتنے کا ڈر ہے. کہا لیکن میرا معجزہ دیکھو, ابھی 9 مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا. میں نے اپنے کتاب میں لکھا اور کبھی اپنا تذکرہ کرنے کی عادت نہیں, لیکن کہہ دیتا ہوں کہ گو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں, لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہوں میں. ہم نے
نبی کی چادر کو بیچنے کا، پروپیگنڈے کا، فروخت کرنے کا وتیرہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ نبی کی بارگاہ رسالت مآب میں اگر ہماری کوئی قربانی اللہ قبول کر دے تو ہماری نجات کا سبب ہو جائے۔ ہم نے اشتہار نہیں لگائے، لیکن سن لو، آج تک دنیا میں انگریزی کے اندر، عربی کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس گناہگار کی کتاب سے بڑی ہو قادیانیت کے بارے میں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں مرتدوں کو اسلام کی توفیق کرا دی۔ میں نے اس کتاب میں لکھا، میں نے کہا حضرت جی معجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں، تمہاری بیوی کا۔ لوگوں سن لو کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ دے۔ تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم۔ آج نبوت پہ ڈاکے کئی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں، اور آج لے جائے نپال کر سکتے۔ میں آپ حضرات کو زیادہ ابتلا میں نہیں ڈالنا چاہتا، ایک بات کہہ دیتا ہوں، لوگوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اٹھ کر جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ، جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ، انشاءاللہ وقت آئے گا پھر مفصل خطاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ اور یاد رکھیں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ حضرات، ختم نبوت و مسئلہ ہے جس کا انکار کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوں کئی انبیاء تشریف لے آئے، ہر نبی نے اپنے وقت وچ اس بات کا اعلان کیتا، آخری نبی دی پیش گوئی پیش کی تھی، اور پھر نال یہ بھی اعلان کیتا کہ وہ آخری نبی ہے۔
جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے مسئلہ عالم ارواح اندر بھی واضح فرمایا، اور اس مسئلے نو ہر نبی دی زبان وچ واضح فرمایا کہ جو بھی تہاڈے چوں نبی جائے تے اودی نبوت جاری ہوئے، ثم جاءکم رسول، تے پھر تہاڈے کول رسول میرا آخری نبی محمد آ جائے کہ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اللہ فرماندے نے میرے آخری نبی دی ہر بات منیا جے اور او دی فوج وچ رل کے نا سپاہی بن کے جے جہاد کریا جے، دین دی خدمت کریا جے۔ اور ساتھیو ختم نبوت دا معنی ثابت ہویا کہ جدو نبی پاک دی ذات ہوئے کسے ہور دی ذات نبی نہیں بن سکتی، اور جتھے نبی پاک دی بات آ جائے کسے دی بات نہیں چل سکتی، جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے کسے نبی دا فرمان نہیں چل سکتا۔ اہل حدیث واسطے اے مسئلہ بیان ہے کہ نبی پاک دی ختم نبوت دا یہ ہی معنی ہے کہ قیامت تک نہ کوئی دین اور آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور آ سکتا ہے، اور نہ کسی اور کی بات نو ترجیح دیتی جا سکتی۔ اور پھر اسے واسطے قرآن نے فرمایا نا یارو ابتدا بھی ہے، درمیان بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ جس طرح نبوت دی انتہا صرف پیغمبر دی نبوت قیامت تک جاری ہے، ایویں دین دی بھی انتہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دے دن تہاڈے تے تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے۔ جویں دین مکمل ہے ایویں نبوت مکمل ہے، جویں دین مکمل ہے نبی دی نبوت مکمل ہون دے نال سارے احکام بھی بولو مکمل نے، احکام بھی مکمل نے۔ سن لو جو نبی پاک دے فرمان نو چھڈ کے، جو نبی دی حدیث نو چھڈ کے غیر دے قول نو ترجیح دیندا ہے، غیر دی بات نو اختیار کردا ہے، وہ ختم نبوت دا اقرار نہیں کر سکدا۔ کیونکہ ختم نبوت دا یہ ہی معنی ہے کہ جس طرح قیامت تک اور نبی کوئی نہیں، ایویں قیامت تک کسی اور دا حکم جاری نہیں ہو سکتا۔ اسے واسطے رب نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے جو تیرے فیصلے مندا نہیں، میں انہوں مومن تصور کردا نہیں، میں انہوں مومن لکھدا نہیں، کدی وہ مومن ہو سکدا نہیں۔ اور میرے ساتھیو اگر ایمان ملتا ہے کہ نبی دی نبوت تے اقرار کرنل اور نبی دی بات تے اقرار کرنل، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ نبی محترم دے بارے اللہ پاک نے تائیں فرمایا ہے، اور کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ دی آندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی اساں تینوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعیاں الی اللہ باذن بھی ہیں۔ اور یاد رکھو ہر نبی اپنی امت واسطے شاہد ہے، ہر نبی اپنی امت واسطے مبشر ہے، ہر نبی اپنی امت واسطے نذیر ہے، ہر نبی اپنی امت واسطے داعیاں الی اللہ باذن ہی ہے۔ لیکن سارا قرآن کھول لو، کسے نبی نو اللہ پاک نے سراج منیر نہیں آکھیا، بولو سراج منیر نہیں آکھیا۔ جس طرح آسمان دا سورج قیامت تک طلوع رہے گا، اس طرح نبی آخری دی نبوت قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک جاری رہے گی۔ اور مرزائی قادیانی عموماً کیا کر دینے کہ نبی بنیا اس طرح جی میں آسمان تو سورج طلوع ہوندا ہے کہ زمین روشن ہوندی ہے، ایویں نبی بھی سراج منیر ہے، لہذا جو نبی کی بات من گیا وہ بھی نبی بن گیا۔ ذرا سوچئے، اور ظالموں آسمان تو سورج طلوع ہوندا ہے تو زمین سورج نہیں بنتی، زمین روشن ہوندی ہے۔ جو نبی دا دین مننے گا او دا دل روشن ہوئے گا، نہ کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو یہ بھی ایک اصولی بات ہے، فلسفی بات ہے، منطقی بات ہے، عقلی بات ہے کہ روشنی قریب تے زیادہ ہوندی ہے، روشنی قریب تے زیادہ ہوندی ہے۔ اگر روشنی دے لحاظ نال نبی بننا ہوندا ابو بکر نبی بن دے، عمر فاروق نبی بن دے، اور عثمان غنی نبی بن دے، حضرت علی نبی بن دے، طلحہ زبیر نبی بن دے، پھر وہ نبی بن جندا جہدے واسطے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تو عمر بن خطاب ہوندے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ اللہ ایک دفعہ ایک مرزائی کہندا ہے کہ حضور دی حدیث ہے لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر میرا ابراہیم زندہ رہندا تو نبی بندا۔ میں کہے تو مانا لو دا کی بنیا؟ کہندا اگر رہندا تو نبی بندا۔ میں کہا ریا تا ہی نہیں، نبی بننا نہیں سی۔ پہلی بات کہ جب لو دا مانا نبوت ملنا ضروری ہے تو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اوتھے بھی وہ لو ہے اور وہ نالوں حدیث بھی آلہ ہے، یہ سند بھی معتبر ہے، یہ متن بھی آلہ ہے۔ یہ نبی تو بعد عمر بن خطاب بولو زندہ رہے گا نا، اور خلافت کی تھی کہ نا، خلیفہ ثانی بنے گا نا۔ جب نبی پاک تو بعد عمر دوستو نبی دا دعویٰ نبوت دا نہیں کیتا تو تیرے کانے تھے، تیرے ورگے پینگے تھے، اور تیرے ورگے دے سورجی شعا کے میں پہ گئی نہ نبوت دی شعا پہ کہ نبی بنے صحابہ، نہ بنے تبع تابعین۔ یاد رکھو یہ ہوئی معنی ہے کہ سراج منیرہ جن نے نبی دی بات مان لئی او دا دل روشن ہو گیا۔ اللہ پاک دا دین پیش کر کے کرنا، اور تاں تے قرآن نے مہر لگائی ہے۔ کسے بستی جک نبی آیا ہے لیکن میں قربان جاؤں، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دی خاطر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے تصور دی دنیا اندر ابراہیم نبی دا بیٹا فوت ہویا، حضور نے آنسو گرے، اللہ نے آنسو صاف لکھیتا کہ نبی تینو ابراہیم پیارا ہے، منو تیری ختم نبوت پیاری ہے۔ تینو ابراہیم پیارا ہے کہ میرا ابراہیم بیٹا فوت کے ہویا ہے، اگر کیا تو لکھ دے جگرے وہ مقام آلہ ہے، لیکن ان مقامہ نالوں جتنے ساریاں بلندیاں نبوتیاں ختم ہونیاں نے، سونیا مقام تیرا ہے۔ یہ معنی ہے ختم نبوت۔
اس واسطے اسی کہنے جمعیت اہل حدیث، اگر میں یہ بات نہ کراں کہ جمعیت اہل حدیث کے اکابرین نے مسئلہ ختم نبوت نو جیویں واضح کیتا ہے، میں برتری واسطے نہیں، اللہ دے احسان دا شکریہ ادا کرن دی خاطر، کسے تے تحاکمہ کرن دی خاطر نہیں، کسے نو نیچا دکھاؤن دی خاطر نہیں، اللہ دا شکریہ ادا کرن دی خاطر کہنا کہ جس مولوی کل مولانا میر شاہ کوٹھی دی شہادت القرآن نہ ہوئے، کبھی کسی مرزائی نال حیات مسیح کے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اور جس مولوی کو مولانا ثناء اللہ امرساری دیا کتب نہ ہون، استدلال نہ ہون، یارو بڑے بڑے گڈیاں والے بھی کے اندر ہے کہ مولانا ثناء اللہ آؤ، اسی مقابلہ نہیں کر سکتے، تسی آؤ۔ اور کدی کدی انج بھی ہویا کہ مولانا مناظرہ کرنے واسطے گئے، مرزائی نے کیا تسی بھی کافر ہو میں بھی کافر ہوں، سننا، اور مرزائی نے بطور تانا کیا تسی بھی کافر ہو میں بھی کافر ہوں، تانوں بھی مولویاں نے کیا ثناء اللہ کافر ہے، سانوں بھی کہنے نے کافر ہے، وارے مولانا۔ کدی کدی دیکھتے پڑھتے ہوں علماء انہوں نے دیکھ کے کہ آبر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائے تو کھل کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکے۔ کیا بات ہے! مولانا ثناء اللہ مرسوی رحمت اللہ علیہ مناظرہ دی حاصلت فرمان لگے پانی لاؤ، پانی لایا، وضو کیتا، فرمایا وضو کر لیا، میں کر لیا جی کر لیا، کہنا شہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، میں ہن مسلمان ہو گیا، تو مناظرہ کر، ہن بات کیسے کرے گا میرے نال؟ انہاں لوگوں نے محنت کی، اور جب مناظرہ ہویا قادیانی دی نبوت تے مولانا ثناء اللہ لڑکا تو رحمت اللہ علیہ، کیونکہ اسی تو خادم علماء تھے اور جنہ کو کچھ نہیں اور شور پاندے نے، سارے کو ہر شاہ موجود ہے، کیڑا سامان موجود نہیں، اور اج بھی علماء دا قافلہ چل رہا ہے۔ جس دن دی علماء صحیح قیادت اگے آئی ہے اور ملک دے جلسے گنو اور ملک دی آب و ہوا والخار کرو، ہوا تواڈے مگر جاری ہے اور قوم تمنا کر رہی ہے کہ اہل حدیث تقریر کرن کہ قرآن و سنت غور کریے۔ نعرہ تکبیر!